ختم ہو گیا, عزت بھی ختم ہو گئی کہ اتنا بڑا سردار, اتنا حسین و جمیل خوبصورت سردار, وہ صرف میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ میں اس کے 200 اونٹ چھوڑ دوں. اللہ کے بندے, آپ میرے پاس آتے, بلکہ آپ تو مجھ سے معافی مانگتے, میرے پاؤں پکڑتے, میرے سامنے گڑ گڑاتے, التجا کرتے کہ بھائی آپ کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ, آپ ہمیں معاف کر دو, ہمیں چھوڑ دو. آپ تو بلکہ مجھ سے معذرت کرتے, میں آپ کی کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے 200 اونٹوں کی پڑی ہے. عبد المطلب نے خوفزدہ آنکھوں سے ان کو دیکھا, ڈراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ میرے ہیں, میں ان کا مالک ہوں اور ان کی حفاظت میرے بس میں ہے. اس کعبۃ اللہ کا بھی ایک مالک ہے, وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. تو آپ اس کو گرانا چاہتے ہیں تو گرائیں, جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا, وہ آپ سے جنگ خود لڑے گا. تو انہوں نے کہا چلو جی اس کے اونٹ چھوڑ دو. جب عبد المطلب جانے لگے تو ابرہہ نے کہا کہ دیکھو اپنے لوگوں سے, قبیلے والوں سے کہہ دو کہ میں یہاں کسی سے لڑنے نہیں آ رہا, کسی سے جنگ کرنے نہیں آیا, میں تو یہاں صرف کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں. اس کو گرا کے اور خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا تو میرے سامنے کوئی آنے کی کوشش نہ کرے, ورنہ میں اس کو بھی نیست و نابود کر دوں گا. عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور سارے قبیلے والوں میں اعلان کیا کہ بھئی سب اپنے اپنے لوگوں کو یہاں سے نکالو اور پہاڑ پہ جا کے چڑھ جاؤ. اس نے یہ کہا کہ میں کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتا, میں تو صرف کعبۃ اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں. تو سب لوگ اسی طرح اپنے لوگوں کو, بیوی بچوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے اور جا کے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہم تو عاجز ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم اتنے بڑے لشکر سے لڑ نہیں سکتے, تو آپ اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت خود فرمائیے. تبھی اسی اثناء کے اندر وہ جو ابو نفر تھا, جو سردار عرب کا قید ہوا تھا, تو اس نے محمود ہاتھی کان کے اندر پکڑ کے اس کو لٹک گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو محمود, یہ اللہ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ ہے, آپ اس کے اوپر چڑھائی نہ کیجیے, آپ یہیں رک جائیے. اتنا کہنا تھا کہ وہ ہاتھی وہیں بیٹھ گیا. اب وہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے, وہ اس ہاتھی کو چلائے, وہ آگے نہ چلے, اس کو پیچھے چلا تو پیچھے چلے, لیکن آگے کعبۃ اللہ کی طرف چلایا تو نہ چلے. اس نے بادشاہ کو کہا کہ بھئی یہ ہاتھی تو جو ہے عجیب ہے, اس کا تو جو ہے رویہ ہی بدل گیا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو یمن کی طرف چلاؤ. جب یمن کی طرف چلایا تو وہ ہاتھی یمن کی طرف چل پڑا, جب کعبۃ اللہ کی طرف چلائیں تو وہ پھر بیٹھ جائے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لمبا چکر لگا کے واپس لے کے آؤ اور پھر اس کو کعبۃ اللہ کی طرف چلاؤ. پھر جب اس کو لمبا چکر لا کے واپس لے کے آئے تو جب کعبۃ اللہ کی طرف چلانے لگے تو پھر وہ بیٹھ جائے. اسی اثناء کے اندر کعبۃ اللہ کے اوپر کالے سیاہ بادل چھا گئے اور پرندوں کے غول آئے, جھنڈ کے جھنڈ, لشکر کے لشکر اللہ پاک نے بھیجے, جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول.